بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں ہوں اظہر عباس اور آج ہم جماعت نہم کی اردو کتاب کی تیسری نظم کا تیسرا بند پڑھیں گے۔ نظم کا نام ہے برسات کی بہاریں اور شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ شاعر کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ اہم باتیں دہرا دیتا ہوں۔ نذیر اکبر آبادی نے اس دور میں نظم پر توجہ دی جب غزل لکھنے کو ہی شاعری سمجھا جاتا تھا۔ وہ درویشی اور قلندرانہ مزاج کی بدولت درباروں سے وابستہ نہیں ہوئے۔ انہوں نے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ سے ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالی۔ انہوں نے مقامی تہذیب و تمدن، قرب و جوار کے ماحول اور اپنے عہد کے رسم و رواج کو اپنی شاعری میں بڑی عمدگی سے ڈھالا ہے۔ مناظر فطرت اور میلوں ٹھیلوں سے انہیں بے تحاشا لگاؤ ہے۔ ہم آتے ہیں برسات کی بہاریں کے تیسرے بند کی طرف۔ سب سے پہلے میں تیسرا بند پڑھ دیتا ہوں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل لفظوں پہ آتے ہیں۔ ایک دو لفظ ہیں اس کے۔ ہرے بچھونے یعنی سبز بستر، بچھونے سے مراد ہے وہ چیز جو بچھائی جائے، اور سبزہ جو ہے وہ زمین پر بچھ جاتا ہے برسات میں اور بہار میں۔ اور اس کے بعد ہے حق نے، چوتھے مصرے میں حق کا لفظ آیا ہے۔ حق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، حق سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ یہ نظم مخمس ہے، کیونکہ اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، اور 5واں مصرع وہی ہے جو ساری نظم میں یکساں آ رہا ہے۔ اسے ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ پہلا مصرع دیکھتے ہیں۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے۔ برسات کے موسم میں جب جھڑیاں لگ جاتی ہیں، بارشیں مسلسل ہونے لگتی ہیں، تو پھر زمین کے روئیں روئیں سے سبزہ اگنے لگتا ہے، اور سبزے کی اتنی افراط اور بہتات ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے قدرت نے جگہ جگہ سبز بستر بچھا دیے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انتظام سے ہر جگہ یہ سبزہ بچھا دیا ہے، اور مرزا غالب کے بقول سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی، یعنی کبھی کبھی تو زمین پر اتنی بہتات ہو جاتی ہے سبزے کی کہ لگتا ہے زمین ناکافی ہو گئی ہے۔ اور شاعر نے جو پانی پہ سبزہ دیکھا ہے اس کو بھی یہی ایک صورت قرار دیا ہے کہ شاید زمین پر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کائی کی صورت میں پانی کے اوپر جمنے لگ گئی ہے۔ برسات کا موسم بہار کے موسم کی برابری کرتا ہے۔ بہار میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جہاں بھی زمین میں رویدگی کی گنجائش ہے وہاں سے سبزہ ضرور نکلتا ہے۔ تبھی تو میر تقی میر نے کہا تھا، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے۔ ہم انسان اپنے طور پر تو محدود جگہوں میں سبزہ اگا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس محدود پانی اور محدود وسائل ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمال سے جنگلوں تک میں یہ سبز بستر سبزے کی صورت میں بچھا دیتا ہے۔ یہ صرف اسی کا کام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بچھوا دیے حق نے کیا کیا ہرے بچھونے۔ شاعر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبے سے حیران ہو کر کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے رنگ میں سبزے کو اگایا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اسی کی شان ہے۔ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ شاعر ہر بار ہمیں اپنے ساتھ لطف اندوز ہونے کی دعوت ضرور دیتا ہے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے
کیونکہ عید کا چاند ایک شخص دیکھے تو وہ سب کو دعوت دیتا ہے، وہ دیکھو۔ ایسے ہی شاعر اس موسم میں بے حد حیران اور خوشی سے سرشار ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں ہم کافی الفاظ سبزہ، جا، پیدا اور کیا، یہ ہم کافی الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، اور اس کی ردیف ہے ہرے بچھونے، جو کافیے کے بعد مسلسل آ رہے ہیں۔ چوتھا بند دیکھیے، سب سے پہلے میں بند پڑھتا ہوں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں، سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر، لے ماہ تاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ مشکل الفاظ کے معنی: لہلہاہٹ، سبزے کا لہرانا، ابر، بادل، گھٹائیں، کالے بادل جو ایک طرف سے اٹھتے ہیں اور پورے آسمان پر چھا جاتے ہیں، کاہی، ہلکا سبز رنگ، ماہ تاب ماہی، چاند سے لے کر مچھلیوں تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک، رنگنا، رنگ کرنا، چمکا دینا، الہی اے اللہ۔ پہلا مصرع دیکھیے، سبزوں کی لہلہاہٹ، کچھ ابر کی سیاہی۔ شاعر اس موسم میں اتنا پرجوش اور پرمسرت ہے کہ بچوں کی مانند بار بار سبزے کے لہرانے کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اسے ہلکے کالے بادل دکھائی دیتے ہیں، اور کہیں اسے گھٹائیں مختلف رنگوں میں دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید ہیں، اور کچھ ہلکے سبز رنگ کی ہیں۔ اور یہ سارے رنگ سورج کے شعاؤں کے پڑنے کی وجہ سے مختلف رنگ ہو جاتے ہیں، یا پھر بجلیوں کے کوندنے کی وجہ سے کچھ رنگ جو ہیں وہ شاید تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر اپنے آپ کو مختلف مناظر اور طرح طرح کے رنگوں میں گھرا ہوا پاتا ہے، اسے پوری دنیا پر برسات کا موسم حکومت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسمان پر برپا۔ تیسرا مصرع، سب بھیگتے ہیں گھر گھر، لے ماہ تاب ماہی۔ شاعر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا خدا بہت فیاض اور بہت بڑا سخی ہے، اس نے بارش عطا کی ہے تو وہ کوئی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ چرند، پرند، جانوروں، پہاڑوں اور باغوں سب کے لیے ہے۔ بقول شاعر، کوہساروں کا، خیابانوں کا، گلزاروں کا، منہ دھلاتی ہوئی آتی ہے گھٹا سامن کی۔ غرض چاند سے لے کر مچھلیوں تک ہر چیز بارش سے فیض اٹھا رہی ہے، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں تک ہر شے بھیگ رہی ہے اور اپنے آپ کو تر و تازہ کر رہی ہے۔ چوتھا مصرع دیکھیے، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی۔ شاعر ان مناظر کی رنگا رنگی اور قدرت کی فیض رسانیوں سے مبہوت ہو کر پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کون دنیا کو اتنا رنگین کر سکتا ہے، ہر شے پہ رنگ چڑھانے والا تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، یقیناً یہ تیری ذات کے جلوے اور کرشمے ہیں۔ آخر میں شاعر بے خود ہو کر برسات کی بہاروں سے سب کو لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ برسات کی بہاریں ایک نرالے انداز اور وسیع پیمانے پر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس بند میں ہی جو سب سے آخر میں آ رہا ہے لفظ ردیف کے طور پر آیا ہے، اور سیا، کا، ما، الا کو قافیے کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ بند نمبر 5 اور یہ آخری بند ہے، کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے بند کے مشکل الفاظ ہیں ہر آن یعنی ہر لمحہ، ہر گھڑی، اور سبحان یعنی پاک۔ اس بند میں آپ حمدیہ رنگ ملاحظہ کریں گے۔ جس طرح ہر احسان مند اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، ایسے ہی نعمتوں بھری برسات پانے کے بعد شاعر نے اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنا اور تعریف کرنا ضروری سمجھا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے رب، آپ کے اختیار اور آپ کی سلطنت میں ہر سامان موجود ہے، اور سامان بھی نہ ختم ہونے والا۔ جتنی بھی نوازشات کر دے
تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، اور تیرے اقتدار اور تیری بادشاہی میں اتنی وسعت ہے کہ ایک نعمت عطا کرنے کے بعد کوئی دوسری نعمت عطا کرنے میں تجھے کوئی دشواری نہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کل یوم ہو فی شان، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کی قدرت اور اختیار کو دیکھ کر پوری کائنات مبہوت ہو کر رہ گئی ہے۔ بقول شاعر، ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، ہر ایک شے کی زبان پر قدرت حق کے ترانے ہیں، نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں۔ نعمتوں کا اتنا تسلسل اور نوازشات کی اتنی کثرت کو دیکھ کر سب مست اور مدہوش ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں جانور اور پرندے تیری عبادت میں مگن ہو گئے ہیں، سب تیری قدرت اور تیری حکومت کو پہچان گئے ہیں اور مان گئے ہیں۔ ایسے میں سب اپنے اپنے طریقہ عبادت میں مگن ہو گئے ہیں۔ یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، یا حیو یا قدیر کی تھی ہر طرف پکار، تسبیح تھی کہیں کہیں تحلیل کردگار۔ باقی پرندوں کے ساتھ تیتر بھی اپنی زبان میں پکارتا ہے سبحان تیری قدرت، یعنی اے اللہ، آپ کے اقتدار اعلیٰ میں کسی نقص، کمی، خامی یا عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر آخر میں برسات کی بہاروں سے لطف اٹھانے کی دعوت دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ جب برسات نے ایسی دھوم مچا رکھی ہے تو ہمیں اس موسم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس بند میں سامان، آن، پہچان اور سبحان کافی ہیں، اور ردیف ہے تیری قدرت۔ والسلام، شکریہ۔